بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام، اور آج کی بابرکت رات اور دن تمام اہل السلام کو، مومنین و مومنات بالخصوص وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ یہ رات رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی رات، بخشش اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ خدا کے قرب حاصل کرنا اور اس کا قرب حاصل کرنے کی رات ہے۔ سامعین، میں سوچتی ہوں کہ خدا کتنا کریم ہے، وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام وہ اسباب اور ہماری ضروریات کی تمام اشیاء جن کو ہمیں یہاں آنے سے پہلے یا آنے کے بعد ہمیں ضرورت ہو سکتی تھی، خداوند متعال نے ان تمام کو اس دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس دنیا میں رہنے کے لیے بہترین اصولوں پر چلنے اور دنیا کی حقیقت کو ہم پر واضح کرنے کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے لیکن ہم میں سے بہترین لوگوں کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ کریم اللہ کتنا کریم ہے، پھر اسی بات پر بات ختم نہیں ہوتی۔ وہ کریم رب، وہ پھر اسی کے لیے کئی راتیں اور دن بنا دیتا ہے، ان مخصوص راتوں اور مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال کو ٹھہرا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بندے کو ایک وسیلہ بنتا ہے، ایک بہانہ مل جاتا ہے اپنے گناہوں کو معاف کر کے اس کے پاس آنے کا، اس کے قرب حاصل کرنے کا۔ یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت مثال دیتی چلوں، اس رحمان اللہ کی رحمانیت کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک مثال یاد آ گئی کہ جو وہ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے اپنے ایک بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے اس سے مانگے، جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ، میری مائیں، میری بہنیں جو دیکھ رہی ہیں اس وقت وہ جو مجھے سن رہی ہیں اس وقت، ان کو گھر میں اگر ان کے چھوٹے بچے موجود ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ وہ کس طریقے سے ان کے بچے، ان کے بھائیوں کے بچے یا ان کے کسی عزیز رشتہ داروں کے بچے کس طریقے سے اپنے بزرگوں سے اگر ان کو کوئی بات منوانی ہو تو وہ کیسے منواتے ہیں۔ وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آخر اگر وہ نہ مانے تو زمین پر لیٹ جاتے ہیں، ایڑیاں رگڑتے ہیں، تاکہ وہ جو چیز وہ مانگ رہے ہیں وہ چیز وہ حاصل کر لیں۔ اور میرے پیارے سامعین، ویورز، وہ تو رحمان اللہ ہے، وہ کتنا کریم اللہ ہے، وہ تو اپنی ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے پیار کرنے والا اللہ، وہ رحمان اللہ، وہ رحیم اللہ، وہ ستار العیوب اللہ۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے در پہ آئیں اور اسے اسی طریقے سے مانگیں، اور وہ جائز چیز اگر ہو، جس طریقے سے اگر بچہ کوئی اپنی ماں سے یا اپنے والد سے یا اپنے کسی بزرگ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ اس کو ضرور دے دیتے ہیں آخر پہ، لیکن جب ان کو معلوم ہو کہ یہ چیز ابھی یا اس کے لیے کبھی بھی یہ چیز صحیح نہیں ہوگی، یا تو وہ اس کے بدلے میں اسے کچھ اور چیز دے کے چپ کروا دیں گے، یا پھر اسے چپ کروائیں گے کہ یہ چیز ابھی تمہارے لیے درست نہیں ہے، ابھی تم فی الحال جا کے اپنا کام کرو، اور انشاءاللہ بہترین وقت آنے پہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ مدبر اللہ، وہ خالق اللہ، وہ کریٹر اللہ، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اس کو معلوم ہے ہمیں کب، کس وقت اور کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ یہاں پہ مجھے بہت ہی خوبصورت آیت خداوند متعال کا ایک پیغام، ایک آیت میرے ذہن میں آیا ہے، آپ کے بھی گزار کرتے چلوں۔ یہ آیات رزق ہوتی ہیں، یہ رزق ہوتی ہیں ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ کس طریقے سے یہ ہمارے لیے رزق کا وسیلہ بنتی ہیں۔ اور لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بے عیب اور لا ریب کتاب میں بے عیب اور لا ریب اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذکرونی فاذکرکم، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تم مجھے یاد کرو پس میں تمہیں یاد کروں گا،
شرط لگا دی، پہلے امر کرتا ہے کریم اللہ کہ اذکرونی، امر کیا ذکر کرو میرا، فا تفسیریہ آ گیا جو تفسیر بیان کرتا ہے، جو اگلے جملے کی اور پچھلے جملے کی اہمیت کو اور فضیلت کو اجاگر کر دیتا ہے۔ تو بس شرط یہ ہے، بس اگر تم مجھے یاد کرو گے تو بس پھر مجھ پہ واجب ہو گیا کہ میں رحمان اللہ بھی تمہیں یاد رکھوں، اگر تم نے مجھے بھلا دیا تو میں بھی تمہیں بھلا دوں گا۔ یہ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، اگر اللہ نے کہا اگر تم مجھے یاد نہیں کرو گے تو اس کے بدلے میں بھی تمہیں یاد نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے میری بہنوں، میری ماؤں، اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے، جو بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، ان کے لیے آج کا میسج کیا ہے، آج کی آیت کون سی ہمارے لیے رزق بنی۔ خداوند متعال فرماتا ہے، کیا شرط لگاتا ہے، اذکرونی فاذکرکم، مجھے یاد کرو بس تاکہ میں تمہیں بھی یاد کروں۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ جملہ تو یاد ہو کہ ہمیں دلوں سے دلوں کو راہ ہوتی ہے، لیکن یہی جملہ ہم اپنے رب کی جب باری ہے تو بھول جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ عادل اللہ، وہ جو عدل کرتا ہے اپنے بندوں میں، وہ فرماتا ہے جو انصاف کرنے والا رب ہے، وہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو گے تو میں یاد کروں گا، اگر تم مجھے بھول جاؤ گے تو میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا۔ اب بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، مختصر اسی طرح سے آج کی جو رات میں سے ایک عظیم رات جو آج ہمیں نصیب ہوئی، الحمدللہ کہ کتنے رحمان اللہ نے ہم پہ ایک دفعہ پھر رحم کیا، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ آج کی رات ہمیں نصیب ہوئی، آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں آج کی رات دوبارہ نصیب فرمائی، ہم اس کا قرب حاصل کریں، اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے باعث بخشش بنے۔ آج کی رات کے بارے میں بہت ساری احادیث بیان کی گئی ہے، لیکن یہاں پہ تمام احادیث کو بیان کرنا پاسبل نہیں ہے۔ مختصراً چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا، امام کیا فرماتے ہیں، یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ آج کی رات جو آپ کو اور مجھے نصیب ہوئی ہے وہ کتنی عظیم رات ہے، کہ وہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے جس کو افضلیت بخشی گئی، جس کو فوقیت بخشی گئی، وہ آج کی رات ہے۔ تو آج کی رات ہم نے مس نہیں کرنی، ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ انشاءاللہ ہم آج کی رات کے جو ہے اعمال بھی بتائیں گے، اور آج کی رات عمل کریں گے اور شب بیداری کریں گے اور اپنے گناہوں کے لیے بخشش کے لیے دعا کریں گے، اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے سے وابستہ تمام لوگوں کے لیے ہم انشاءاللہ دعا کریں گے، تاکہ پروردگار ہمیں اس دین اور دنیا دونوں میں کامیابی عطا فرمائے اور اپنی جائز شرعی حاجات جو ہماری ہیں خداوند متعال ان کو پورا فرمائے۔ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا اور مجھ حقیر کو بھی یاد رکھیے گا۔ تو مختصراً بتاتی چلوں، آج کے چند اعمال آج کی رات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ سب سے پہلا جو آج کا عمل ہے وہ ہے غسل، یعنی بات لینا، شاور لینا۔ آج کی رات سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم شاور لیں گے، بات لیں گے۔ اور کیا یہ شاور لینا عام دنوں کی طرح ہی ہوگا؟ بالکل، صرف ہمیں نیت کرنی ہوگی۔ جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے شرعی طریقے سے جو ایک غسل کا طریقہ ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے، لیکن باتھ روم میں جاتے وقت یا جانے سے پہلے یا جا کر آپ نے جو نیت کرنی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو غسل کی نیت معلوم نہیں ہوتی، یا وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ ہمارا جو غسل ہم کر رہے ہیں یہ عام نارمل ہی نیت سے کرنا ہے۔ نہیں میرے مائیں بہنیں،
جو مجھے دیکھ رہی ہیں، مجھے سن رہی ہیں، ان کے لیے، اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نیت، طریقہ کار تو ویسے ہی ہوگا جیسے عام ہم نارمل ہماری زندگیوں میں ہم غسل کرتے ہیں. آپ کو جو شرعی طریقے سے جو ہمارا صحیح طریقہ کار ہمیں جو بتایا گیا شریعت محمدی میں، وہ تو معلوم ہوگا. نہیں معلوم تو میں انشاءاللہ کسی دن اس پہ بھی پوری ایک ایپیسوڈ لے کر آؤں گی اور آپ کو ضرور بتاؤں گی. نیت جو ہم نے کرنی ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی. نیت غسل کرتی ہوں نیمہ شعبان یا 15 شعبان کا کرتی ہوں یا کرتا ہوں قربتاً اللہ، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے، خدا کے قریب ہونے کے لیے، اور خدا سے دعا کریں گے کہ مالک جس طریقے سے یہ ہمارے جسم پہ پانی بہہ رہا ہے اسی طریقے سے ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف کر دے اور یہ پانی میں بہہ جائے، اسی طریقے سے معاف ہو جائے. دوسرا بہت ہی خصوصی عمل اور بہت اہم عمل وہ جو یہ ہے کہ نماز، دعا اور استغفار کے لیے شب بیداری کرنا. شب بیداری یعنی رات کو جاگنا، دعا اور نماز اور استغفار کرنے کے لیے رات کو جاگنا، نہ کہ گپے لگانے کے لیے. صرف یہ کانسیپٹ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہے کہ صرف جاگنا ضروری ہے. جاگنا ضروری نہیں ہوتا ویورز. جاگنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو اس طرح سے. جب آپ بیٹھ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹی وی آن کر لیتے ہیں، موبائلز پہ لگے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جاگنا ضروری ہے، ہم جاگ تو رہے ہیں. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ذکر الہی کے لیے جاگنا بہت ضروری ہے. اور تیسرا عمل جس کے لیے بہت زیادہ جو ہے بیان کیا گیا ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت قریب سے یا دور سے، اور اگر آپ مختصر طور پر سلام پیش کرنا چاہیں تو آپ کو کرنا یہ ہوگا چھت پر جائیں یا کسی بلند مقام پر جا کر پھر قبلہ رخ جو ہے روضہ مبارک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہو کر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیں اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھتے ہوئے بڑے ہی ادب اور مؤدبانہ احترام سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ اس انداز میں سلام پیش کیجئے: السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین، آپ لوگوں کو معلوم ہے، سامعین، میرے ویورز، کہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے. تو کس طریقے سے جو ہے ممکن ہے، پاسبل ہے کہ ہم وقت کے ہم امام کو جو ہے وہ سلام پیش کریں، چاہے وہ وقت کا امام ہو، چاہے وہ کسی اور دور کا امام ہو، تو ہم ان کو سلام پیش کریں، معصوم ہو اور وہ ہمارے سلام کا جواب نہ دے، دور سے یا نزدیک ہمیں ہمارے سلام کا جواب ضرور ملے گا. اس کے بعد چوتھا عمل ہے تلاوت دعائے کمیل کرنا. دعائے کمیل وہی دعائے کمیل جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کمیل بن زیاد کو جو ہے وہ بتائی، اور مفاتیح الجنان میں یہ موجود ہے. بالکل یہ وہی دعا ہے، اس کا پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد نماز جعفر تیار، نہایت ہی اہم، مؤثر. کسی بھی حاجت کے لیے یاد رکھیں، حاجت کی سر فہرست ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف کی ظہور کی دعا ہونی چاہیے. یہ تمام دعائیں جو ہیں مفاتیح الجنان میں موجود ہیں. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے، اسی طریقے سے کہیں اور پہ جا کے آپ اس کا حوالہ لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد آخری عمل جو ہے وہ تسبیحات 4 کا پڑھنا اور 100 دفعہ پڑھنا. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا پڑھنا ہے. بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تفصیلی اعمال کے لیے مفاتیح الجنان کی طرف رجوع فرمائیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے مرحومین کو بالخصوص، اپنے پیاروں کو اور اپنے سے وابستہ تمام لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف کے لیے ظہور کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. جی ویورز، جاتے جاتے سب مل کے ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف کی ظہور کی دعا کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. میرے ساتھ ذکر کیجیے گا سب مل کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم.